ماشاءاللہ جی. کوئی حسین سے پوچھے مقام زینب کا، ماشاءاللہ جی. ہر کام سے افضل ہے کام زینب کا. کوئی حسین سے پوچھے مقام زینب کا. نہ صرف یہ کہ ناملائک سلام کرتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں بارہ امام زینب کا. اسلام بچ گیا اس کا کمال تھا، ورنہ خدا کے دین کا تعارف محال تھا. ادب و احترام سے گزارش کی جاتی ہے، اجتماع واجب القدر حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ قبلہ مولانا جناب فروز عباس صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں ذکر آل محمد سے مومنین کو مستفید فرمائیں. ان سے پہلے مل کے میرے ساتھ نعروں کا جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت. برائے خشنودی محمد و آل محمد بلند تر سلوات. نجات جدھر ادھر چلے آئے، ماشاءاللہ جی. ماشاءاللہ. راہ نجات جدھر ادھر چلے آئے، درد بہت کی دینے سوری درے بہشت کی دینے خبر چلے آئے. ماشاءاللہ جی. تو ماشاءاللہ. بدن میں ذوف محمد نے جب کیا محسوس، شفا کے واسطے زہرا کے گھر چلے آئے. ماشاءاللہ. تاریخ کو پھر ایسے نہ منظر نظر آئے، ماشاءاللہ جی. ماشاءاللہ. تاریخ کو پھر ایسے نہ منظر نظر آئے، مقتل میں تڑپتے ہوئے خنجر نظر آئے، کہ اس واسطے غازی کا علم چھت پہ لگا رکھا ہے، 100 میل کی دوری سے میرا گھر نظر آئے. کر دو نماز عشق کی علی، ماشاءاللہ جی. کر دو نماز عشق کی علی، آج میں ادا کروں جبرائیل کے پروں پہ مصلی بچھا کے لا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأفتحي القرشي الطهامي، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شکر ہے اس خالق اکبر کا جس نے ہمیں اور آپ کو اس مقدس اور محترم
دین سے وابستہ رکھتا ہے، جس دین کو اللہ نے پسند فرمایا اور جس کا نام اسلام رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، دین تو بس اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ماشاءاللہ عزیزان محترم، اگر اس مذہب کے سارے احکام، سارے کے سارے ارشادات، سارے کے سارے فرمودات کو سمیٹ کے کوئی نام دیا جائے تو اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اور اگر اس اسلام کو کسی چلتے پھرتے پیکر میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں واہ جی واہ، جو پوری زندگی پہ محیط ہو، تو وہ زندگی جناب حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ مذہب کے اوپر عمل کرنے کے سلسلے میں اللہ نے ہمیں سمیٹ کے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کی سیرت میں تمہارے لیے عمل کے سلسلے میں بہترین نمونہ ہے۔ ماشاءاللہ جی، پیروی پیغمبر کرتے چلے جاؤ، اسلام پہ خود بخود عمل ہوتا چلا جائے۔ ماشاءاللہ جی، میں نے اس بات کی کوشش کی کہ سرکار رسالت کی عظمتوں سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ماشاءاللہ جی، اسلام سیرت پیغمبر اکرم کا نام ہے۔ ماشاءاللہ جی، اسلام کردار نبی اعظم کا نام ہے۔ ماشاءاللہ جی، اسلام دیکھنا ہو تو ہمیں رسول کی زندگی میں دیکھنا ہے، اسلام دیکھنا ہے تو پیغمبر کی نشست و برخاست میں دیکھنا ہے۔ اسی لیے خدا نے نبی اور اولاد نبی سے قریب تر ہونے کا ہمیں حکم دیا ہے ماشاءاللہ جی، کہ ہم جب ان سے قریب تر ہوں گے تو ان کے اعمال کو دیکھیں گے، ان کے اخلاق کو دیکھیں گے، ان کی عبادتوں کو دیکھیں گے، ان کی ریاضتوں کو دیکھیں گے، ان کے خضوع کو دیکھیں گے، ان کو خشوع کو دیکھیں گے، ان کی طہارتوں کو دیکھیں گے، ان کے اقدامات کو دیکھیں گے، ان کی جنگ کو دیکھیں گے، ان کی صلح کو دیکھیں گے، ان کی محبت و الفت کو دیکھیں گے، ماشاءاللہ جی، ان کی زندگی کے مختلف مراحل کو دیکھیں گے، اور پھر ہم ان ساری چیزوں پہ عمل کریں گے۔ اور جس دن ہم ان ساری چیزوں پہ عمل کریں گے، الگ سے اسلام پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماشاءاللہ جی، صلوات بھیجئے محمد والے۔ عزیزو، ہمارے اوپر بہت سارے الزامات آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ ان الزامات میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ ہم پیغمبر کی تعریف نہیں کرتے، پیغمبر کی توصیف نہیں کرتے، پیغمبر کی مدحت سرائی نہیں کرتے، پیغمبر کی مثلا نعت پاک نہیں کہتے، پیغمبر کے سلسلے میں ان کے سیرت کا تذکرہ نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، دنیا کو نہیں خبر کہ جس انداز سے ہم سیرت پیغمبر، جس انداز سے ہم کردار پیغمبر کو واضح کرتے ہیں، جس انداز سے ہم حیات پیغمبر اکرم کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، دنیا آج تک اس انداز سے حیات پیغمبر اکرم کو پیش نہیں کر سکی۔ میں اکثر یہ بات گزارش کیا کرتا ہوں کہ محرم کے بعد ایک مہینہ آتا ہے، مقدس مہینہ، وہ بھی ہے پیغمبر کی ولادت کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ۔ اس میں 17 تاریخ ہمارے اعتبار سے، 12 تاریخ
اور دیگر برادران اسلامی کے اعتبار سے ولادت پیغمبر کی تاریخ ہے. کوئی کہتا ہے 12 ہے، کوئی کہتا ہے 17 ہے. حالات کچھ ایسے ہیں کہ جو 12 مانتے ہیں وہ 17 کو ماننے کو تیار نہیں، اور جو 17 مانتے ہیں وہ 12 کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ سلسلہ چلا جا رہا تھا. ہم ہی نے فیصلہ کیا کہ اس میں لڑنے کی کیا بات ہے. جہاں اتحاد ہو سکتا ہے وہاں اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم نے یہ اعلان کیا کہ پیغمبر کی تاریخ ولادت 12 کو ہو یا 17 کو، ہم سب مسلمان ہیں، سب کے لیے یہ تاریخ ولادت بعظمت ہے. کیوں نہ ایسا ہو کہ ذرا سا آپ جھک جائیں، ذرا سا ہم جھک جائیں. سیرت پیغمبر کے جلسوں کا آغاز 12 سے شروع کر کے 17 تک ختم کر دیا جائے، تاکہ آپ کی بات بھی رہ جائے، ہماری بات بھی رہے. عزیزان گرامی، جس انداز سے ہم اور آپ سیرت پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں اس انداز سے اور کوئی تذکرہ پیغمبر اعظم نہیں کرتا. میں کہہ رہا تھا اس مہینے کے بعد دوسرا مہینہ آئے گا، اس کے بعد تیسرا مہینہ آئے گا. وہ تیسرا مہینہ ولادت پیغمبر کا ہے، اور جب یہ مہینہ آ جائے گا آپ اپنے اپنے ملکوں میں مختلف جگہوں پہ بڑے بڑے پوسٹر دیکھیں گے. جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی. ہم نے علماء کے زبان سے سنا تھا کہ سیرت پیغمبر ہی اسلام ہے، کردار پیغمبر ہی اسلام ہے، نبی کی زندگی ہی اسلام ہے، نبی کے شب و روز ہی اسلام ہے. تو ہمیں شوق ہوا، چلو آج اسلام کو چلتے پھرتے دیکھنا چاہتے ہیں، چل کے نبی کا تذکرہ سنیں تاکہ پتہ چلے چلتی پھرتی دنیا میں اسلام کیسا دکھائی دے رہا تھا. جب ہم سیرت کے جلسوں میں گئے تو وہاں نبی کی آنکھوں کا ذکر آیا، نبی کے دہنے پاک کا ذکر آیا، نبی کی کالی کملی کا ذکر آیا، نبی کی نالین پاک کا ذکر آیا، نبی کے قد و قامت کا تذکرہ آیا، نبی کی لمبی زلفوں کا ذکر آیا. سب کچھ آیا، مگر جو نہیں آیا وہ سیرت پیغمبر. سلام علیکم. سب کچھ سنا مگر جو سننے گئے تھے وہ سنا ہی نہیں دیا. توجہ ہے نا؟ یعنی جب گئے تھے تو سوچ کے گئے تھے سیرت سنیں گے، وہاں گئے تو ہمیں سورت سنائی دی، سیرت نہیں سنائی دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. جب ہم گئے تو وہاں سورت کا ذکر ہو رہا تھا، سیرت کا ذکر نہیں ہو رہا تھا. عزیزان گرامی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر حسن و جمال کے اعتبار سے اپنا مثل و نظیر نہیں رکھتے تھے، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے نمونہ سورت نبی نہیں ہے، سیرت نبی ہے. کردار نبی ہے، شب و روز نبی ہے، نبی کریم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشے ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، جو ہمارے لیے اس لائق ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. نبی کا ذکر جب لوگ کرنا چاہتے ہیں، بہت نبی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں سورت ہی کے اعتبار سے، مگر کہاں جا کر رکتے ہیں؟ یہاں جا کر رکتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیزا داری انچے خوبا ومدارن تو تنہا داری. اے اللہ کے نبی، آپ یوسف کا حسن رکھتے ہیں
آپ عیسیٰ کی پھونک رکھتے ہیں، آپ ید بیضا رکھتے ہیں، موسیٰ کے ہاتھ رکھتے ہیں جو چمکنے لگتے ہیں۔ ہم نے کہا تعریف ہے پیغمبر ہو گئے، کہاں اس سے بڑھ کے کیا کر سکتے ہیں؟ یوسف کا حسن بھی ہے، عیسیٰ کی پھونک بھی ہے، موسیٰ کا ید بیضا بھی ہے۔ ہم نے کہا آپ نے تعریف نہیں کی ہے، کہاں حسن یوسف، کہاں جمال محمد، کہاں عیسیٰ، کہاں فخر عیسیٰ، کہاں موسیٰ، کہاں فخر موسیٰ؟ دونوں میں فرق اتنا ہے کہ موسیٰ ڈنڈا پھینکتے ہیں استغفراللہ، خدا کہتا ہے اب پکڑ لو، تو اتنا خوف کھا رہے ہیں کہ ہاتھوں کو ابا کے اندر لپیٹ کے بڑی مشکل سے اسے پکڑ رہے ہیں، جو تھوڑی دیر پہلے ڈنڈا تھا اب استغفراللہ ہے۔ توجہ ہے میرے درگاہ، یہ ہے موسیٰ اور وسیع محمد عربی کو دیکھیے، بچپن کا زمانہ ہے، کسے توڑ آ سکتا نہیں، افکار کے حد میں، لفظوں کے ترازو میں کسے توڑ رہا ہے؟ میں ہی در شبیر کا سائل نہیں ہوں، میں ہی در شبیر کا سائل نہیں ہوں یارا، اسلام کے ہاتھوں میں بھی کشکول رہا ہے۔ تو دنیا کمال تعریف و توصیف پیغمبر یہ سمجھتی ہے کہ اتنا کہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ جب بیضا داری ان سے خوباں ہمدارن تو تنہا داری۔ اللہ کے نبی آپ یوسف کو حسن رکھتے ہیں، آپ دم عیسیٰ رکھتے ہیں، آپ ید بیضا رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کمال نہیں ہے پیغمبر کا، یہ تو آپ نے ان لوگوں کے برابر کر دیا جو نبی کے بہت پیچھے پیچھے جو نبی کے بہت پیچھے پیچھے تھے۔ میں حسن یوسف کی علیاذ باللہ منقصب نہیں کرنا چاہتا، یوسف بہت حسین تھے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، توجہ ہے نہیں جانے کا، لیکن کمال حسن تو یہ ہے کہ کوئی حسین کسی کو حسین کہتے ہیں۔ یوسف بہت حسین تھے، بہت صاحب جمال تھے، مگر تاریخ کے صفحات میں میں نے دیکھا کہ جب جناب یوسف کو مصر میں بیچا گیا، جب جناب یوسف کو مصر میں بیچا گیا، مصر عزیز مصر میں عزیز مصر کے غلام ٹھہرے جناب یوسف، جب اس گھر تک پہنچے تو ایک داستان سامنے آئی۔ قرآن نے اس داستان کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اس سے احسن قصص کہا ہے، قصوں میں سب سے بہترین قصہ۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرف زلیخا ہے، ایک طرف یوسف۔ تفصیل آپ کے سامنے ہے، مجھے بیان نہیں کرنا۔ وہ وقت بھی آیا جب جناب یوسف نے دعا کی، ان حالات سے بہتر ہے مجھے قید کر دیا جائے، میں قید کو پسند کرتا ہوں، یہ حالات پسند نہیں کرتا۔ یوسف قید کی زندگی گزار رہے ہیں، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب جناب یوسف قید خانے سے رہا ہوئے، اور اس وقت عزیز مصر کے وزیر بن گئے جناب یوسف۔ عزیز مصر یعنی بادشاہ مصر کے وزیر بن گئے۔ اس کے انتقال کے بعد خود جناب یوسف بادشاہ مصر بن گئے۔ اس درمیان بڑا عرصہ گزر گیا، زلیخا بوڑھی ہو گئی، حالات نے اسے غربت زدہ بنا دیا، ادھر ادھر مانگ مانگ کے کھانے لگی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگی۔ جب جناب یوسف عزیز مصر بنے ہیں، کسی نے کہا زلیخا آج یوسف عزیز مصر ہے،
کھڑی ہو جاؤ, یوسف سے ملاقات ہو جائے گی. وہ بڑھیا راستے میں کھڑی ہو گئی, توجہ ہے نہیں جانے کے, وہ بڑھیا راستے میں کھڑی ہو گئی, جناب یوسف کی سواری گزر رہی ہے. اچانک اس بڑھیا نے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ, نبی خدا آپ پہ ہمارا سلام ہو. جناب پیغمبر خدا رکتے ہیں, رکنے کے بعد کہتے ہیں تو کون ہے؟ جناب یوسف اس سے پوچھتے تو کون ہے؟ عجب فقرہ کہتی ہے. عزیزان محترم, اگر یہ فقرہ خالی آپ کو اس پورے اشرے میں یاد رہے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں, انشاءاللہ کوئی طاقت آپ کو اوپر سے نیچے نہیں لا سکتی. عجیب و غریب فقرہ جناب یوسف کے سوال پہ زلیخا نے کہا, پہلے تو اس نے بتایا, تھوڑی دیر خاموش رہی زلیخا, پھر جناب یوسف نے پوچھا کون ہے تو زلیخا چپ رہی. پھر اس کے بعد جناب یوسف نے پھر سوال کیا. زلیخا کہتی ہے یوسف کم سے کم تمہیں تو بار بار نہیں پوچھنا چاہیے کہ میں کون ہوں. تمہیں تو نہیں پوچھنا چاہیے کہ میں کون ہوں. اب جو یہ کہا تو یوسف کو کچھ یاد آیا, اور پھر زلیخا کی حالت دیکھی. اتنے تو زلیخا نے تاریخی فقرہ کہا, اسی فقرہ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. زلیخا
وقت تک جب تک کہ تم اپنے قدموں پہ مجھے کلمہ نہ پڑھوا لو گے. توجہ ہے نہیں جانے گے. بڑھیا کلمہ پڑھنے لگی, دائرے اسلام میں داخل ہو گئی. میں نے بات کہاں سے چھیڑ دی تھی؟ میں نے نبی کی برابری کرنے کا اور نبی کو اپنے جیسا سمجھنے کا حشر کیا ہوتا ہے. جب تک بڑھیا نبی کو اپنے جیسا سمجھی ہے کافر تھی. جو محمد ہمارے جیسے نہیں ہے مسلمان ہو گئے. جب تک اس نے یہ سمجھا کہ نبی ہم جیسے ہیں تب تک وہ کافر نہیں. جو ہی سمجھا نہیں نبی ہم جیسے نہیں, ہم سے بہت بلند ہیں, مسلمان ہوئی. اب مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ مسلمان رہنے کے لیے حدوں میں رہنا پڑتا ہے. صلوات علی محمد و علیہ وسلم. تو عزیزو, یہ ہے وہ پیغمبر جس کی ہمسری کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا, جس کی برابری کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا, سوچا بھی نہیں جا سکتا عزیزان گرامی, جس کی ہمسری اور برابری. قرآن کریم پڑھنے والے قاریان قرآن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کو مل جائیں گے. ہم نے دیکھا لوگوں کو اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا, آنکھیں رخصت ہو گئی. ہنسنے کی بات نہیں, آپ نے بھی دیکھا ہو. صلوات دیجیے محمد. اتنا پڑھا کہ آنکھیں رخصت ہو گئی, مگر قرآن نے کبھی پلٹ کے نہیں کہا بھائی بس کرو, بڑی محنت کر لی, اچھی خاصی روشنی سے گوا دی, اب تو ختم کرو. نہیں, لیکن جب پیغمبر نے قرآن کی تفسیر کے طور پہ اپنے اعمال کو دنیا کے سامنے پیش کرنا شروع کیا تو قرآن آواز دیتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اے ہمارے طیب و طاہر پیغمبر, ہم نے تم پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبتوں میں آ جاؤ. لوگ دنوں رات نمازیں پڑھتے رہے, اتنی پڑھی کمر جھک گئی, مگر خدا کو رحم نہیں آ رہا. جو کی کمر ہے پڑھتے رہو, پڑھتے رہو, کبھی نہیں کہا بس اب نمازوں کی ضرورت نہیں, بہت تکلیف ہو رہی ہے تمہیں. یہ تنہا پیغمبر ہے جس کے لیے آواز آ رہی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے کالی کملی اوڑھنے والے نبی, راتوں کو نمازوں کے لیے اٹھو مگر ذرا کم. صلوات علی محمد و علیہ وسلم. عزیزان گرامی, یہ ہے جناب سرور کائنات جن کی عظمت و مکرمت کو واضح کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت تک جانا پڑے گا. قرآن کا اوراق پلٹتے چلے جائیں گے اور سمجھ میں آتا رہے گا پیغمبر کی ذات والا صفات کیا ہے, پیغمبر کی حیات کیا ہے, پیغمبر کی زندگی کیا ہے. اور یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی جسے کوئی انسان جتنا زیادہ دوست رکھتا اسے اپنے سے اتنا ہی زیادہ قریب رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ. 1,24,000 انبیاء آئے مگر خدا نے کسی کو وہاں نہیں بلایا جہاں پیغمبر کو بلایا جا رہا ہے, کسی کو وہاں نہیں بلایا جہاں پیغمبر کو بلایا جا رہا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جس نے رات و رات سیر کرائی اپنے بندے محمد کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی جانب. کاہے کے لیے؟ تاکہ اپنی نشانیوں کو دکھائے. بندگی کی حد ہو گئی ہے عزیزان گرامی, بندگی کی انتہا ہو گئی ہے. کل کی تقریر میں شاید میں نے کہا تھا انسان کو بلندیاں چاہیے تو جتنا زیادہ جھکتا چلا جائے گا, جتنا زیادہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے گراتا چلا جائے گا اتنا ہی خدا اسے بلندیاں عنایت فرماتا چلا جائے گا. ماشاءاللہ. اتنی ہی بلندیاں عنایت. نبی جو نبیوں کے سردار, جو شفیع المذنبین, جو طٰہٰ لقب, جن کے سر اقدس پہ مزمل
का ताज है, जिनके दोष मुबारक पे मुद्दस्सिर की रिदाए ज़ुल्फ़िकार है। ये पैगंबर इतनी अज़मतों का मालिक होके जिंदगी कैसे गुजार रहा है। मेराज के शब जब पैगंबर वहां पहुंचे, अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब तुम्हें हमने बुलाया है, आ गए? हाँ आ गए। कहा हम चाहते हैं कुछ हमसे मांग लो, हम चाहते हैं कुछ हमसे मांग लो। तो नबी खुल्क मुजस्सम मुकम्मल बंदगी, पैगंबर कहते हैं परवरदिगार तूने मुझे क्या नहीं दिया जो मांगू। नहीं मेरे मालिक, नहीं मेरे हबीब, तो मुझसे कुछ मांग। और पैगंबर फरमा रहे परवरदिगार तूने मुझे क्या नहीं दिया जो मांगो। इसरार हुआ, जब बड़ा कोई इसरार करे तो बहुत ज्यादा इनकार भी अदब के खिलाफ होता है। जब उधर से बार बार इसरार हुआ नहीं कुछ मांगो, तो कहा परवरदिगार अगर तुझे कुछ देना ही है तो मुझे अपना बंदा बना ले। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले बंदा जानते हैं क्या होता है? बंदा यानी गुलाम। बंदे का अपना कुछ होता ही नहीं। अल्लाह वमा फी यदिही इल्ला लिमौला, गुलाम और उसके पास जो है वो सब उसके आका का है। न उसके हाथ उसके हैं, न उसके पैर उसके हैं, न उसका दिमाग उसका है, न उसका ज़हन उसका है, न उसकी फिक्र उसकी है, न उसकी ज़बान उसकी है, न उसकी ज़िंदगी उसकी है, न उनकी उसकी नशिस्त व बरखास्त, कुछ भी उसका नहीं। न उसका मालो ज़र उसका, कुछ भी नहीं। जो चलेगा उसकी मर्जी से चलेगा, उसकी मर्जी से चलेगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद ने अपने आप को कुछ इतना मर्जी परवरदिगार का पाबंद बना दिया कि कुदरत को भी बंद करा गया। और फरमाती है कुदरत वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाह, तुम तो कुछ चाहते ही नहीं मगर वही चाहते हो जो खुदा चाहता है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले तुम तो कुछ चाहते ही नहीं मगर वही चाहते हो जो खुदा चाहता है। अज़ीज़ा ने गिरामी, नबी करीम ने कहा मुझे बंदगी चाहिए, अगर तू चाहता है कुछ देना मुझे बंदा बना ले। बंदगी कितनी कीमती चीज है अज़ीज़ा ने गिरामी। नबूवत उसके हम वज़न नहीं है जिसे बंदगी कहा जाता है, रिसालत उसके हम वज़न नहीं है जिसे बंदगी कहा जाता है। कोई भी होना बंदगी के मुकाबले में आने के बाद हल्का पड़ जाता है। और यही वजह है कि ये मेराज जो हो रही है ना, ये भी रिसालत को नहीं हो रही है, ये भी नबूवत को नहीं हो रही है, बंदगी को हो रही है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अल्लाह ने रातों रात सैर कराई। किसको? अपने नबी को नहीं, अपने रसूल को नहीं, अपने बंदे को। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपने बंदे को सैर कराई। अज़ीज़ा ने गिरामी, ये बंदगी मामूली चीज नहीं, ये बंदगी मामूली चीज नहीं। इसे समझने की कोशिश करें। जो जितना अपने आप को बारगाह खुदा और रसूल मासूमीन ने में कमतर करता चला जाएगा, खुदा उसे उतना ही बुलंदतर करता चला जाएगा। बंदगी कोई मामूली चीज नहीं। हम और आप जब कभी आपस में कुछ लोगों का जिक्र करते हैं तो बहुत सारे लोग बड़ी खराब जिंदगी गुजारते हैं, तो खराब आदमी भी उनसे नफरत करता है। 100% अगर कहा जाए हम अच्छे हैं तो नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी तो है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी खामी इतनी होती है कि अच्छाइयां ढूंढे नहीं मिलती। तो जब उनका जिक्र आता है तो कभी लोग कहते हैं अरे वो शैतान है, कभी लोग कहते हैं अरे वो हैवान है, कभी लोग कहते हैं छोड़ो वो दरिंदा है। और कभी कुछ लोग ऐसे भी होते जिनका नाम सुनकर मजमा वजद में आ जाता है, क्या कहना उसका, वो तो फरिश्ता है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले।
تو آدمی کا کردار آدمی کو شیطان بناتا ہے، آدمی کا کردار آدمی کو حیوان بناتا ہے، آدمی کا کردار آدمی کو درندہ بناتا ہے، اور آدمی کا کردار ہی آدمی کو فرشتہ بناتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے اچھی جو مخلوق ہے ہماری نگاہ میں وہ ہے فرشتہ، جبکہ فرشتہ اشرف مخلوق نہیں ہے، اشرف مخلوق تو ہم ہیں۔ صلوات وجہ محمد و علیہ محمد۔ خدا چاہتا ہے ہم اپنے کو پہچانے، وہ آواز دے رہا ہے انسان تو اپنے آپ کو پہچان۔ اگر تو اپنے آپ کو پہچان لے گا نا تو تجھے یہ پتا چلے گا کہ تو اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اگر تو اپنی بلندیوں پہ آ جائے اور تجھے فرشتہ دیکھ لے تو وہ ہاتھ جوڑ کے مالک سے کہے گا پروردگار تو نے مجھے فرشتہ کیوں بنایا ہے، انسان کیوں نہیں بنایا؟ صلوات بھیجئے محمد و علیہ محمد۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے اور انسان، فرشتے اور بندے دونوں کا فرق واضح کرنے کے لیے جب خدا نے اپنے نبی کو بحیثیت بندے کے معراج پہ بلایا تو ساتھ اکیلے نہیں بلایا، ساتھ میں ایک فرشتہ ہے، اور وہ فرشتہ معمولی نہیں ہے، امین وحی، وحی کا استاد جبرائیل ہے، امین وحی، وحی کا امین جبرائیل، اہم ترین فرشتہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ اس سفر میں جسے معراج کہا جاتا ہے۔ چلے جا رہے ہیں دونوں، سدرا کی منزل پہ پہنچنے کے بعد جبرائیل مڑ گئے، پیغمبر آگے بڑھ گئے، مڑ کے دیکھا جبرائیل سدرا پہ رکے ہوئے، پلٹ کے پوچھا جبرائیل آگے نہیں آؤ؟ اور جبرائیل کہہ رہے یا رسول اللہ میں اپنی حدوں کو جانتا ہوں، لو دنوت انبلۃ لاحترقت، اگر انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھوں گا میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ توجہ ہے نا؟ جبرائیل ایسا فرشتہ کہہ رہا ہے میری حدیں ختم، اگر انگلی کے پور کے برابر آگے بڑھوں گا بالوں پر جل جائیں گے، اور نبی مطمئن ہو کے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، محسوس فرما رہے ہیں انسان اور فرشتے میں فرق کیا ہے۔ جہاں فرشتے کو جو ہے بالوں پر جلنے کا خطرہ پیدا ہو جائے، وہاں ایک انسان اطمینان سے اپنی بندگی کے بلبوتے پہ قرب الہی کو تلاش کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ نبی آگے بڑھ رہے ہیں، کہاں تک گئے؟ نبی آگے بڑھ رہے ہیں، کہاں تک گئے؟ قرآن کہتا ہے دنا فتدن ادنو منی کے سرائے اور قریب حبیب اور قریب ابھی، یہاں تک کہ پیغمبر وہاں تک پہنچے جہاں ایک کمان یا اس سے کم کا فاصلہ، دو کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، نبی وہاں پہنچے، کچھ گفتگو ہوئی خالق و مخلوق کے درمیان، نہ بندے نے خالق کو دیکھا، نہ اس کا جمال سامنے آیا، مگر باتیں ہوئی، باتیں ہوئی، توجہ ہے نا ارادہ گرامی؟ دوست جب دوست سے بات کرتا ہے نا تو اس کے محبوب ترین لہجے میں بات کرتا ہے۔ خدا نے اپنے حبیب کو معراج میں بلایا تھا، خدا نے جب پیغمبر سے گفتگو شروع کی تو پیچھے کون ہے یہ تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، خدا نے بلایا تھا، مگر روایتیں کہتی ہیں لہجہ ان کا تھا جسے نبی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ لہجہ اس کا تھا جسے نبی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ خدا کا کمال ہی یہ ہے، وہ درختوں میں آواز پیدا کر دیتا ہے، وہ پتھروں میں آواز پیدا کر دیتا ہے، وہ جیسے جی چاہے ویسی آواز پیدا کر دے، ویسا لب و لہجہ پیدا کر دے۔ تو معراج میں نبی نے جو لہجہ سنا وہ لہجہ کسی اور کا نہیں تھا، ابو طالب کے لال علی ابن ابی طالب کا تھا۔
یا تو مجھے نبی پسند ہے یا علی پسند ہے. صلوات علی محمد و علی محمد. اپنے حبیب کو بلایا ہے تو بلایا جاتا ہے محبت سے, تو کچھ گفٹ دیا جاتا ہے. صلوات علی محمد. سرپرائز. صلوات علی محمد و علی محمد. اس میں کوئی شک نہیں خدا نے بلایا, اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں تک شاہ بلایا, مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ لہجہ علی کا, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انگوٹھی علی کی. توجہ ہے نہیں دارے گرامی, شبہ کہیں سے پیدا نہیں ہوا کہ وہاں کوئی اور تھا. خدا نے بلایا تو خدا بات کر رہا تھا, مگر لہجہ علی کا تھا. جو ہاتھ نظر آیا ہے وہ انگوٹھی. معاملہ اس وقت مشکل میں آ گیا جب نبی معراج سے واپس آئے اور علی نے سوال کر دیا, یا رسول اللہ معراج کی باتیں آپ بتائیں گے کہ میں علی کے وصف کا آخر شمار کیسے ہو, علی کے وصف کا آخر شمار کیسے ہو, علی کے عشق کا, علی کا عشق سمندر ہے پار کیسے ہو, علی کا عشق سمندر ہے پار کیسے ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں, ارے بار منافقوں کا اعتبار کیسے ہو. حسین بادشاہ, حسین شہنشاہ, حسین ہندما, حسین کی قرآن, حسین کی اذان. اللہ نے کہا نہیں, میرے آقا امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ معراج سے تشریف لے آئے, یہ بتائیے معراج کی باتیں میں بتاؤں کہ آپ بتائیں. اور یہ سب کتنی دیر میں ہوا خبر ہے آپ کو؟ جب نبی گئے ہیں بستر چھوڑا ہے, دروازہ بند کیا اور چلے گئے, ہو کے چلے آئے, اتنی دیر میں آ گئے کہ بستر کی گرمی باقی ہے, زنجیریں در ہل رہی ہیں. مولا فرماتے ہیں آپ بتائیں گے کہ میں بتاؤں. توجہ ہے اللہ کے غلامی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے عزیزو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کل کے زمانے میں لوگ پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. توجہ ہے اللہ کے غلامی, آج دنیا کے اس کونے میں کوئی حادثہ ہوتا ہے, اگر محمد و آل محمد سے وقوع پذیر ہو جائے تو حیرت سے مت ہوئی. صلوات علی محمد و آل محمد. بس میرے آقا امیر المومنین نے کہا میرے بارے میں جو جی شاہ تم کہہ سکتے ہو, اگر نہیں کہہ سکتے تو مجھے خدا نہیں کہہ سکتے. صلوات علی محمد و آل محمد. مجھے خدا نہیں کہہ سکتے اور کچھ بھی کہہ سکتے ہو, اس لیے کہ تین ہی ذوات مقدسہ اس کائنات میں ہیں. اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں پروردگارا تجھے یا میں نے پہچانا یا علی نے, معبود مجھے یا تو نے پہچانا یا علی نے. اور علی کو یا تو نے پہچانا یا میں نے. چوتھا کوئی آدمی علی کو پہچاننے کی کوشش نہ کرے, ہماری کھوپڑیاں اس لائق نہیں ہے. جس بچے کو خالی آپ علی پڑھا دیں اس سے 4 دن کے بعد کہے بے, تو اس کی بے سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے کہ وہ علی ہی جانتا ہے. ہم ابھی علمی اعتبار سے بہت نیچے ہیں, نہیں سمجھ پائیں گے کہ کمال علی
माशाल्लाह। सब मिल के बोलो हम सब का मौला, काबे का काबा, काबे के अंदर, काबे का मकसद, काबे का गोहर, सहरा का शोहर, हसनैन का बाबा, पंजा खोल के दिल खोल के नारे। मैं अक्सर एक बात अर्ज किया करता हूँ ज़िदारे के रामी, नहजुल बलागा पे सबका ईमान है ना, कोई है जो शक कर रहा है? कलाम अमीरुल मोमिनीन है ना। मेरे मौला फरमाते हैं या नादर अन निस्साइल वला यरसाइल यत्ताइर, मैं वो हूँ जिससे इल्म और इरफान का समंदर है जो मौजें मैं वो हूँ जिससे इल्म और इरफान का समंदर है जो मौजें मारता हुआ निकलता है। मेरी बुलंदियों तक तारे वहमो गुमाने इंसानी इंसानी वहमो गुमान का परिंदा उन बुलंदियों तक पर भी नहीं मार सकता। तवज्जो है ना, अली ने अपने बारे में कहा मेरी बुलंदियों तक तारे वहमो गुमाने इंसानी पर भी नहीं आ सकता। अब अगर मुझ जैसा आदमी कहे ये बात समझ में नहीं आई तो अली को समझने की कोशिश न करो। जिस दिन अली तुम्हारी समझ में आ जाएंगे अली ही नहीं रह जाएंगे। बहुत संभल के चलने की जरूरत है, बहुत संभल के चलने की जरूरत है अली के मसले में। छठे इमाम फरमाते हैं देखो हमारी फजीलतों में जो चीज तुम्हारी समझ में आ जाए मानो। हमारी फजीलतों में जो चीज तुम्हारी समझ में आ जाए उसे मान लो, और अगर समझ में ना आए तो चुप रहो। अगर समझ में ना आए तुम्हारी असल से ऊपर चली जाए तो चुप रहना, उसका इनकार न करना, इसलिए कि इनकार कर दोगे तो हमारे फज़ाइल के मुनकरीन में शामिल हो जाओगे। हमारे फज़ाइल में तुम्हारी समझ में आए उसे कबूल करो, और समझ में ना आए इनकार मत करो। सुन लो मत मानो, मानने को नहीं कहते तुम मानी लो, मत मानो मगर इनकार मत करो कि मुजरिम में फज़ाइल अली न बनो। मुजरिम में फज़ाइल मुजरिम अली के या अइम्मा के फज़ाइल के न मानने के मुजरिम। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो अजीम शख्सियतें हैं जिनको हम सोच नहीं सकते। हम क्या जाने, क्या जाने इलाही काम क्या है और इनके काम क्या है। माशाअल्लाह। कभी हम मान लेते हैं कभी नहीं मानते, कभी हम मान लेते हैं कभी नहीं मानते। कुरान कहे तो हम मान लें, हदीस और तारीख कहे तो हम मानने को तैयार नहीं है। कुरान अगर कहे तो सुलेमान कहते हैं ये जो हुदूद बिल्कीस से खबर पाया है, कौन है जो जल्द अज जल्द दरबार बिल्कीस को, तख्त बिल्कीस को मेरे दरवाजे पे, मेरे घर पे, मेरे दरबार में लाता? जिनों में से जिन कहता है, जिनों में से जिन कहता है मैं लाऊंगा, अब इसके कि आप दरबार बर्खास्त करें, अब इसके कि आप दरबार बर्खास्त करें। का नहीं, ये बड़ी देर की बात है। ये सुलेमान कह रहे हैं ये बहुत देर की बात है, इतनी देर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई और है? वजीर थे आसिफ इब्न बरकिया, आसिफ इब्न बरकिया, वो कहते हैं अना आती कबला सुलेमान दरबार को, तख्त को बिल्कीस के साथ मैं तुम्हारे दरबार, मैं लाऊंगा तुम्हारे दरबार में, मैं
کہ سلیمان میں تخت بلقیس کو بلقیس کے ساتھ تمہارے دربار میں اتنی جلدی لاؤں گا کہ تمہاری آنکھیں جھپک کے کھلنے بھی نہیں پڑیں۔ کتنی دوری سے؟ 500 فرسخ کی دوری سے۔ تخت چھوٹا سا نہیں تھا، تخت کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے گا کتنا لمبا چوڑا تخت تھا جناب بلقیس کا۔ کہاں کے جھپک کے کھلنے نہیں پائیں گی کہ میں تخت بلقیس کو بلقیس کے ساتھ دربار میں حاضر کروں گا۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی، تخت بھی آ گیا بلقیس۔ اس سے کسی کو انکار ہے؟ جی نہیں کر سکتے نا، قرآن ہے، انکار کریں گے کافر ہو جائیں گے، ہے نا؟ علی بھی قرآن ناطق ہے۔ علی بھی قرآن ناطق ہے۔ یہ آصف جیسا آدمی، آصف ابن برخیہ جیسا، سلیمان کا وزیر آصف ابن برخیہ جیسا انسان کہہ رہا ہے انا عتیق، ایک نبی کے سامنے کتنے غرور سے گھمنڈ سے کہہ رہے میں لاؤں گا، آنکھیں چھپکنے بھی نہیں پائیں گی، کھلنے بھی نہیں پائیں گی، میں لاؤں گا۔ ارے میں نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، خدا نے چاہا تو لاؤں گا کہہ لو، اللہ کی مرضی ہوئی تو لاؤں گا کہہ لو۔ کہ مجھے یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں، جس خدا نے طاقت دی اس خدا پہ نیاز ہے، میں لاؤں گا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ قرآن سے پوچھا یہ کون تھا جو اتنی تیز بول رہا ہے؟ میں لاؤں گا، کہیں نہ نبی کا تذکرہ نہ خدا کا ذکر، کچھ نہیں، میں لاؤں گا۔ یہ لفظ میں کون کہہ رہا ہے؟ کہ علم من الکتاب، یہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا ذرا سا، یہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا ذرا سا علم ہے۔ تو جس کے پاس کتاب کا ذرا سا علم ہو وہ کہتا ہے میں لاؤں گا، جو ہے نا گرامی، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو۔ اگر وہ چادر کو تخت سلیمانی بنا دے تو تعجب نہ کیجیے، اگر وہ بڑے بڑے معجزے دکھا دے تو تعجب نہ کیجیے۔ یہ سارا اختیار اس نے دیا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ بہت نازک سی بات ہے عزیزان گرامی، اہل بیت کے معاملے میں بہت صبر کی چلنا ہے، بہت صبر کی، بہت صبر کی۔ اس سمندر میں اتنی گہرائی ہے کہ جو دھیرے دھیرے چلے گا پار کر لے جائے گا، اور جو ذرا تیزی دکھائی دے گا، تیزی دکھائے گا، کہیں بھی ڈوب جائے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں الیمین والشمال وظلۃ وطریق الوسطی هو الجادہ، داہنے بھی گمراہی ہے، بائیں بھی گمراہی ہے، بیچ کے راستے سے چلو، یہی راستہ ہے۔ کوئی کہے یہ نہ ہو، یہ دائنا راستہ ہے، کوئی کہے یہ ہونا چاہیے، یہ بایاں راستہ ہے۔ علی کہتے ہیں نہ یہ راستہ صحیح ہے نہ وہ۔ صلوات علیہ محمد علیہ محمد۔ عزیزان گرامی، صبر کے بعد کو پہنچانے کے مجھے انداز معلوم ہے، لہذا اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ صلوات علیہ محمد علیہ معصومین، نبی اور اولاد نبی کیا کر سکتی ہے اس کو ہم نہیں طے کریں گے۔ ان کو کتنا پاور دیا گیا ہے، ان کو خدا نے کتنی قوت دی ہے۔ ایک ذرا سی بات علی نے کہی تھی، ذرا سی بات جو ہر ایک کہہ سکتا ہے، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ کوئی نہ بول سکا، کوئی نہیں بول سکا، کوئی نہیں بول سکا۔
खराब हुआ। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक कदम खराब हुआ। बहुत बड़े आलिम थे अपने जमाने के, अचानक किसी दिन उन्होंने भी कह दिया, पूछो मुझसे कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान से उड़ जाऊं। अली से हजारों लाखों सवालात किए, अली ने हर एक का जवाब दिया। इन्होंने पहले दिन दावा की, पूछो मुझसे कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान से उड़ जाऊं। एक औरत खड़ी हो, मर्द नहीं खड़ा, औरत खड़ी। ये बताइए कि फला का इंतकाल कहाँ हुआ? कोई नाम लिया, एक नाम लिया, का फला कहाँ मारे गए? का मदीने में। और कहा सलमान की वफात कहाँ हुई? का मदाइन में। मदीने और मदाइन में बड़ा फर्क था। इनकी वफात कहाँ हुई? का मदीने। उनकी वफात कहाँ हुई? का मदाइन। पैगंबर ने फरमाया अली वल हक वल हक मानी, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। अली मदीने में रह के यहाँ नहीं गए, और जब सलमान मदाइन में वफात पाते हैं तो वहां गए। आपकी निगाह में हक पे कौन है? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपकी निगाह में हक पे कौन है? पहले दिन दावा था, पहला सवाल था, मगर पहला जवाब भी न बन पड़ा। कुछ देर सोचा और फिर कहा, तू औरत हो के मर्दों के मजमे में ये बता, तू खुद से आई है या अपने शौहर के इजाजत से? ये बता दे कि तू खुद से आई है या अपने शौहर के इजाजत से आई है। अगर खुद से आ गई तो तुझ पे लानत, और अगर शौहर के इजाजत से आई तो उस पे लानत। ये भी बड़ी मर्दानी थी। कहती है बताइए फला जगह जाने वाली किसकी इजाजत से गई? हमारा मकसद नारे लगवाना नहीं, हमारा मकसद ये है कि अहले बैत ताहिरीन के फज़ाइल और कमालात का तज़किरा वैसे होते रहना चाहिए जैसे मुनासिब है, जैसे मज़हब ने हमें और आपको हुक्म दिया है। हाँ, तजावुज़ न इफ़रात दुरुस्त है, न तफरीद दुरुस्त है, न हदों से नीचे आ जाना दुरुस्त है, न हदों से आगे बढ़ जाना दुरुस्त है। मुहतात रवैये के साथ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और कमालात को बयान करते रहना चाहिए। इनके कमालात क्या है अज़ीज़ान गिरामी, उसका आप सोच भी नहीं सकते कितने बुलंद है ये लोग। और खुदा के बारगाह में इनकी क्या रसाई है, किस मरहले में। ये शोबते नहीं दिखाया करते, ये जादू नहीं दिखाया करते, ये किसी सहारे से आगे नहीं बढ़ते। अल्लाह ने इन्हें खुद इतना बुलंद बनाया है, इतना बुलंद बनाया है। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया में हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक है, मगर क्या दुनिया में कोई ऐसा भी गुजरा जिसके नफ्स को खरीद के खुदा ने अपनी मर्जी उसके हवाले की हो? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले लोगों में एक शख्सियत ऐसी भी है जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपने नफ्स को भेजता है। खुदा अपने बंदों पे बड़ा रहम करने वाला है, बड़ा करम करने वाला है। तो अजीज़ों, ये वो ज़वात मुक़द्दसा है जिनकी हदों तक जाना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, तजावुज़ यकीनन है, इन्हिराफ़ात यकीनन है। हमें और आपको उन इन्हिराफ़ात और उन तजावुज़ात से बचना चाहिए। अजीज़ों, मज़हब और लामज़हबियत
یا دوسرے لفظوں میں کہہ دوں مذہب اور نئی نئی خرافات، مذہب اور نئے نئے مراسم، دونوں میں فرق پہچاننا ہو تو ایک بات یاد رکھیے، خرافات، انحرافات، رسمیں کراچی جائیں گے تو کچھ ہوں گی، لاہور جائیں گے تو کچھ ہوں گی، لکھنؤ جائیں گے تو کچھ ہوں گی، مانچسٹر آئیں گے تو کچھ ہوں گی، نیوپورٹ چلے جائیں گے تو کچھ ہوں گی. توجہ ہے نا؟ اس لیے کہ وہ مذہب نہیں ہے. لیکن جو مذہب ہوگا وہ پوری دنیا گھوم لیجیے گا تو ایک ہی چیز ہوگی، نمازیں ہر جگہ ہوگی، روزہ ہر جگہ ہوگا، حج ہر جگہ ہوگا، زکوٰۃ ہر جگہ ہوگی، فضائل اہل بیت ہر جگہ ہوں گے، مجلس ہر جگہ ہوگی، ماتم ہر جگہ ہوگی. تو جو ہر جگہ دکھائی دے سمجھ لیجیے یہ مذہب ہے، اور جو کہیں دکھائی دے کہیں نہ دکھائی دے سوچ لیجیے اس میں سوچنے کی ضرورت ہے. سلام بھیجیے محمد والے. نہیں آپ تھک بھی گئے اور میں بھی اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہتا تھا. اچھی صلوات پر محمد والے عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار نے جو کچھ کیا ہے خداوند قدوس کی عظمتوں کی حفاظت کے لیے، پروردگار عالم انہیں کچھ بھی اجر دے سکتا ہے، کچھ بھی اجر دے سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کے دین کی حفاظت، اس کی وحدانیت کے تحفظ کے لیے، اس نے جو مذہب بھیجا اس کی حفاظت کے لیے ایسی قربانیاں دی جن قربانیوں کا کہیں اور تصور نہیں کیا جاتا. آج کی تاریخ جس قربانی کا ذکر ہوتا ہے 6 مہینے کے علی اصغر کی شہادت ہے. کاہے کے لیے؟ تحفظ دین کی خاطر، حفاظت مذہب کی خاطر، اعلاء کلمہ حق کی خاطر. واقع کربلا عاشور کے دن ہم ایک بات کہہ کے رک جاتے ہیں، صبح سے عصر تک کتابیں اٹھا کے دیکھی، اس میں لکھا ہوا ہے وہ عام دنوں جیسا دن نہیں تھا جس دن حسین نے قربانی دی ہے. پتہ چلا ان کے لیے دن بدل جاتے ہیں. امام زمانہ تشریف لائیں گے تو پیغمبر فرماتے 40,000 سال حکومت کریں گے، اور اگر ایک دن بھی قیامت میں باقی رہ گیا تو وہ ایک دن اتنا لمبا ہوگا. روایت میں آپ دیکھ سکتے ہیں آخری زمانہ کے تو چیزیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل سے ذرا پرے ہیں، لیکن یہ کہ اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو سن کے خاموش رہنا چاہیے، اور پھر اس سلسلے میں بزرگ علماء سے مشورہ لینا چاہیے، ان سے سمجھنا چاہیے تاکہ ہم صحیح راستے پہ رہ سکیں. ذرا سی چیز ہمیں ادھر کر دے گی اور ذرا سی چیز راستے سے ہٹا دے گی. اور ان مجلسوں کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ آدمی راستے پہ رہے، راستے سے ہٹنے نہ پائے، اور اگر ہٹ گیا ہے تو صحیح راستے پہ آئے. عزیزو، کربلا کی قربانی جو ہمارے سامنے آئی اس میں 6 مہینے کے بچے کا ذکر، کائے کے لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے. یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا. جب حسین مدینے سے چلے ہیں، جناب صغرا نے راستے میں روک کے، سب سے رخصت آخر شاہی ہے، ششماہا صغرا کے ہاتھوں پہ ہے. اگر معاملہ اتفاق کا ہوتا، بہن نہیں چاہ رہی تھی بچے کو چھوڑنا، بھائی کو چھوڑنا، چھوڑ دیا ہوتے مدینے میں، مگر حسین جانتے تھے دین کو اس کی قربانی کی ضرورت ہے. جب صغرا نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں دیں گے، اگر بچہ کسی کی گود میں خود سے چلا جائے تو اسے دیا جا سکتا ہے. حسین آئے، کچھ کان میں کہا، اور ہمت کے بچہ حسین کے ہاتھوں پہ چلا گیا. علماء کہتے ہیں امام نے کان میں کہا تھا، بیٹا علی اصغر، اگر تم مدینے میں بہن کے ساتھ رہ گئے تو میری قربانیاں نہ مکمل رہ جائیں گی. کربلا کے سامنے ہے تو تمہاری قربانی کی ضرورت ہے. عزاداران امام علی مقام
11वीं मुहर्रम, 9वीं और 10वीं मुहर्रम, 10 मुहर्रम आ गई, 10 मुहर्रम आ गई। लीजिए, शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ, सब मारे गए, हुसैन अकेले रह गए। मैदान में जाते हैं, अजीब व गरीब अंदाज से इमाम आली मकाम सदाए हलमिन बुलंद करते हैं, हलमिन नासिरिन यंसुरुना, क्या कोई है मदद करने वाला जो हमारी मदद करे? हलमिन मुईनिन युईनुना, क्या कोई है क़यानत करने वाला जो हमारी क़यानत करे? हलमिन मुगीसिन युगीसुना, क्या कोई है फरियाद को पहुँचने वाला जो हमारी फरियाद को पहुँचे? हलमिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, क्या कोई है हिफाजत करने वाला जो हरम रसूल की हिफाजत करे? इमाम ने जब इस अंदाज से इस्तिग़ासा बुलंद की, आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की, तो अचानक इमाम के कानों से रोने की आवाज़ टकराई और वो आवाज़ खैमे से आ रही थी। इमाम खैमे में गए, ज़ैनब कोई बच्चा प्यास से हलाक हो गया? अली की बेटी कहती है नहीं नहीं भैया, बच्चा प्यास से हलाक नहीं हुआ। आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा इतनी दर्दनाक थी, असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। हुसैन ने असगर को अपने हाथों में लिया, लाओ शायद इसे पानी पिला दे, दुश्मन पानी पिला दे, ये कह के अबा का साया किया, मैदान की तरफ लेके जनाब अली असगर को जाते हैं। दुश्मन देख के कहता है शायद हुसैन कुरान ला रहे हैं, शुरू करेंगे, मगर जब दुश्मन के सामने अबा हटाई तो देखा एक नन्हा सा बच्चा है जिसे हुसैन लेके आए हैं और दुश्मन से कह रहे हैं, दुश्मनों ये नन्हा सा बच्चा किसी मजहब व मसलक में गुनहगार नहीं कहा जाएगा। अगर मैं तुम्हारी निगाह में गुनहगार हूँ, ये बच्चा गुनहगार नहीं है, इसे पानी पिला दो। दुश्मन ने जब नहीं सुना, जमीन पे लिखाया, मेरे लाल तुम लेट रहो, शायद दुश्मन पानी पिला दे, मगर अब भी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर उठा लिया हाथों में और बच्चे से खिताब करके कहा, बेटा तुम भी हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत तमाम करो। बच्चे ने खुश्क ज़बान अपने खुश्क होठों पे फेरनी शुरू की, लश्कर मुंह मोड़ मोड़ के रोने लगा। पिसरे साथ ने आवाज दी, ऐना ऐना हुरमुला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुरमुला तू कहाँ है? कलाम हुसैन को मुनक़ता कर दे। अदादारान इमाम अली मकाम एक मर्तबा 3 फल का तीर चिल्ले कमान से हुरमुला ने जोड़ा। 3 फल का तीर, गौर जरा करें, गौर करें, 6 महीने का बच्चा है, 3 फल का तीर है, सीधे तीर, दाहिने तीर, बाएं तीर, वो इतना चौड़ा होता है कि वो तीर नहीं, नेज़े से भी कहीं ज्यादा। 3 फल, 3 तीर से शोभा, 3 शोभा वाला तीर उसने चिल्ले कमान से जलाया, चल जोड़ा, कलाम हुसैन की तरफ रवाना करना चाहा, हाथ हिले, तीर गिर गया, फिर उठाया, फिर हिले, फिर गिर गया। हुरमुला कहता है, पिसरे साथ कहता है, हुरमुला मैं क्या देख रहा हूँ, बार बार तीर तुम्हारे हाथों से गिर रहा है। हुरमुला कहता है, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम देखते तो कभी तुम मुझसे ये बात न कहते। जब मैं चाहता हूँ तीर चलाऊं, कभी रसूलुल्लाह आते हैं, कभी अली मुर्तज़ा आते हैं, कभी हसन मुश्तबा आते हैं और फरमाते हैं, ये बता मेरे लाल ने क्या खता की है? हर एक की रूह सवाल कर रही है, बच्चे को तीर मार लेना, मगर ये बता हमारे बच्चे ने खता क्या की है? एक मर्तबा तीर को चिल्ले कमान से जोड़ा, कलाम हुसैन की तरफ रवाना किया, सनसनाता हुआ तीर बच्चे के गले से टकराया, गले से होता हुआ इमाम के बाजू में दराया। रिवायत कहती है, फतबस्सम सभी वनक़लब अला यदिल इमाम, बच्चा तीर खा के मुस्कुराया, इमाम के हाथों में मुनक़लिब हो गया। अज़ादारान इमाम अली मकाम, मेरे इमाम को सबसे ज्यादा तकलीफ जो पहुंची है वो इसी तीर पे पहुंची है जो शिशमाह को लगा है। हर आदमी के बर्दाश्त की एक हद होती है। जो आदमी ऐसे मराहिल का मुकाबला करता है वो सोचे रहता है कि जुल्म कहां तक हो सकता है, लेकिन अगर उसके सोचने से ज्यादा जुल्म हो जाए, जहां सोचा भी नहीं जा सकता। हालांकि इमाम को तो सब कुछ मालूम था,
امام عام آدمی تو دے رہی، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ سب کچھ ہو گیا، پورا دن گزر گیا، اکبر کا سینہ چھدا، حسین آپ کو نہیں یاد کر رہے ہیں، عباس کے بازو ختم ہوئے، حسین نے برداشت کیا، آپ کو یاد نہیں کیا، قاسم کی لاش پامال ہو گئی، حسین نے برداشت کیا، آپ کو یاد نہیں کیا، اونو محمد کے لاشوں اٹھائے، حسین نے برداشت کیا، آپ کو یاد نہیں کیا، ساری شہادتیں ہو گئی، لیکن بچوں کو جس طرح مارا گیا، امام پہ نہ معلوم کیا گزر گئی۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے آپ کو یاد کیا، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی بابو ان یرحمونی، ارے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہوں اور دشمن مجھ پہ رحم کھانے سے گریز کرے۔ عزاداران امام نے اس تیر کو کھینچا، بچے کے خون سے امام کا ہاتھ بھر گیا، جانب آسمان پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین اس خون لاحق کا قطرہ ادھر نہ، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، حسین ہم معذرت چاہتے ہیں ادھر بھی نہ آئے۔ حسین نے چہرے پہ مل کے کہا میں اسی شان سے نانا سے ملاقات کروں گا اور امت کی شقاوت کی شکایت کروں گا۔ عزادارو سارے لاشیں حسین نے اٹھائے تھے مگر یہ 6 مہینے کا لاشا اتنا وزنی ہو گیا حسین کے لیے، میرا آقا حسین خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے مگر ہمت جواب دے رہی ہے، آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ایک مرتبہ جسم کی طاقت کو سمیٹا، حسین در خیمہ پہ آئے، آ کے آواز دی رہا باپ تمہارا بچہ سیراب ہو گیا، ماں سے پہلے سکینہ آئی، بابا اصغر سیراب ہو گئے، ہم پیاسے رہ جائیں گے۔ عزاداران امام علی مقام اتنے میں رباب آئی، بچے کو دیکھا، خون اگلتا ہوا بچہ، من کا ڈھلا ہوا ہے، گلا چڑھا ہوا ہے، اتنا ہی کہا ماں نے میرے لال تیری عمر کا تو جانور بھی ذبح نہیں کیا جاتا۔ امام چند قدم آگے بڑھے، صحرا میں گئے، ذوالفقار سے نندی سے قبر کھودنے لگے، کسی کے رونے کی آواز آئی، غور کیا حسین کی بے کسی پہ ذوالفقار آنسو بہا رہی ہے، قبر کھد گئی، بچے کو دفن کر دیا، مٹی برابر کر دی گئی۔ عزیزو جب قبر برابر ہوتی ہے ہم پانی ڈالتے ہیں، مستحب ہے شریعت میں، امام کیا کرے، میر انیس کہتے ہیں پانی کہاں جو شاہ چھڑکتے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے لہنے شیر خار پر، نندی سے قبر کھود کے اصغر کو ڈال کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر، زمین کربلا یہ میری امانت ہے، میں تیرے حوالے اللہ رحمت علی القدس وسيعلم الكبير۔ Take it off. Don't take it off. Just hold it.
ख्वाजा असगर